بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تقدیر کے متعلق بات چل رہی ہے اور مشرکین کی 3 کمیاں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ نمبر 2 وہ بولتے تھے کہ ہم جو برے کام کر رہے ہیں وہ تقدیر کی وجہ سے ہی کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم یہ سارے غلط کام نہ کرتے، ہم یہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کرانا چاہ رہا ہے، شرک کرنا، ننگے ہو کے طواف کرنا، حلال چیزوں کو حرام کر دینا، اور جو ان کے یہاں بیماریاں تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کی تیسری بیماری تھی کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے بولتے تھے کہ شریعت اور تقدیر کے اندر جو ہے کنٹرڈکشن ہے، تعارض ہے، کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پیدا کر رہا ہے اور پھر اپنے بندوں سے یہ چاہ رہا ہے کہ بندے کفر نہ کریں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کفر اور ایمان دونوں پیدا کیے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہمارے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کفر اور شرک کو پیدا کر رہا ہے اور پھر ہم سے شریعت یہ دے رہا ہے کہ ہم کفر اور شرک نہ کریں۔ تو اس کے اہل علم نے کئی جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے اس کا سر ہے، اس کا سیکرٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے متعلق اگر آپ بحث کریں گے تو آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچیں گے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شریعت کی پابندی کا حکم دیا ہے کہ میرے بندے جو میں نے ان پر شریعتیں نازل کی ہیں ان کی اتباع کریں، ان کے علاوہ اور جو بھی راستے ہیں ان کے پیچھے نہ چلیں۔ تیسری چیز اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو آدمی دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول اس کی شریعت کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں اس کے کاموں میں۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے انکار کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جنت کا انکار کیا، شریعت کا انکار کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے یہی سختی اور نافرمانی والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اصل میں اس سے پہلے ایک حدیث اللہ تعالیٰ کے رسول سے بھی نقل کی علماء نے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جنت اور جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا، اگر بات ایسی ہی ہے تو جو کچھ لکھ دیا گیا ہے اسی پر تکیہ کر لیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے اس آیت کو تلاوت کیا اور فرمایا کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک آدمی کے لیے وہ چیز آسان کر دی گئی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ اگر وہ سعید اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہے تو اس کے لیے جنت والے کام آسان کر دیے جاتے ہیں، اور اگر وہ بدبخت اور قبیح لوگوں میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ برے کاموں کے لیے اس کے لیے راستہ ہموار کر دیتا ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کا حصہ ہے جو اس نے علم ازلی میں جانا کہ یہ بندہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کے لیے اچھائی آسان کر دیں گے، اور یہ بندہ برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کے لیے برائی کا راستہ آسان کر دیں گے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تم میں جو آدمی چاہے وہ سیدھا ہو جائے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو بندوں کے چاہنے کو بھی اللہ نے ثابت کیا اور اپنے چاہنے کو بھی ثابت کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو تقدیر کی وجہ سے سزا نہیں دیتا ہے کہ بندوں کے تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ کفر ان پر تھوپ دیا اور اس کی سزا دے رہا ہے، بلکہ سزا اس کام کی ہے جو وہ دنیا میں کر کے سب کو دکھلا رہے ہیں۔ ہر آدمی یہ دیکھ لے کہ کون اچھے کام کرنے والا ہے اور کون آدمی برے کام کرنے والا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہی اعمال کی جزا اور سزا دیتا ہے جو بندے اس دنیا میں کر کے دکھاتے ہیں، اپنے اوپر حجت قائم کر لیتے ہیں کہ ہم جنتیوں والے کام کر رہے ہیں یا جہنمیوں والے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر زمانے ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، زمانہ ایسا ہو گیا ہے، زمانہ ویسا ہو گیا ہے، زمانہ ایسا کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا قول نقل کیا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہم جو زندہ ہوتے ہیں، ہم جو مرتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ کیا ہے، سب زمانہ کرتا ہے، وقت کرتا ہے، اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ زمانہ اور وقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے یودن ابن آدم کہ ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدہر، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہی زمانہ ہوں، وَقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، زمین و آسمان کو جس طرح چاہتا ہوں، دن اور رات کو جس طرح چاہتا ہوں اپنے تصرف سے پھیرتا رہتا ہوں۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا کہ زمانے کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں جب آپ دیکھیں گے لوگوں کو پریشانیوں کے متعلق ریئیکٹ کرتے ہوئے، تو کم سے کم زبان سے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جو مالک ہے، ہمارا جو اللہ ہے، ہمارا جو رب ہے وہ زمانہ ہے، لیکن ان کے عمل سے کہیں نہ کہیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ مشرکین کی دیکھم داکھ
ہر کام ہر پریشانی کا سبب وہ کس سے جوڑتے ہیں؟ لوگوں سے جوڑتے ہیں۔ ایم ایس پی نہیں مل رہی ہے تو پروٹیسٹ کریں گے تو ایم ایس پی ملے گی، پریشانیاں آ رہی ہیں تو پروٹیسٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو اصل میں مشرکین کا کیا طریقہ ہے کہ جب بھی پریشانیاں آتی ہیں تو وہ ظاہری اسباب کی طرف موو کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کیا لگتا ہے کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اصل میں وہ اس سسٹم کے تحت ہو رہا ہے، اور وہ سسٹم کس میں آتا ہے؟ زمانے میں آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مشرکین ہمیشہ کسی بھی پریشانی میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ ہمیشہ مادی اسباب کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ سمسیا مسلمانوں کے اندر بھی آج کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے گی تو وہ دین پہ نظر ثانی نہیں کرتے کہ پرابلم دین کی وجہ سے ہے یا دنیا کی وجہ سے۔ وہ ہمیشہ کیا سوچیں گے کہ بھئی اچھا اس پریشانی سے بچنا، یار چناؤ کرواؤ، پارٹی بدلو اور معاملہ صحیح ہو جائے گا، فلاں پارٹی کی سرکار آ جائے تو معاملات کیا ہو جائیں گے؟ درست ہو جائیں گے۔ اور یہی عقیدہ مشرکین کا بھی ہے، کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ سارے معاملات جو ہیں یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہیں، ایک نیتا کی وجہ سے ہیں۔ تو اصل میں وہ تمام کاموں کا محرک مخلوق کو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، اس لیے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور ہمارے یہاں بھی سمسیا یہ ہے کہ ایک مسلمان بھی وہی راستہ اختیار کر چکا ہے کہ زمانے کو سب کچھ سمجھتا ہے کہ زمانہ صحیح چل رہا ہے تو میرا فائدہ ہوتا رہے گا، اور زمانہ خراب ہو جائے گا تو میرا بھی معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو طریقہ ہے، کس کا طریقہ ہے؟ یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ یہ لوگ زمانے کو اصل محرک مانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی کچھ کر رہا ہے، جو بھی کچھ معاملات وقوع پذیر ہو رہے ہیں وہ زمانے ہی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور جاہلیت کے مسائل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔